السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان حضرات حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عظمت اور منقبت ہے، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ ہمارے خالق و مالک ہیں، اور فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا میں آخری پیغمبر اور رسول ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی نوح، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ ہیں کہ میرے اہل بیت سے محبت اور عقیدت رکھو۔ اگر میرے اہل بیت سے محبت اور عقیدت رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ فرمایا جو میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اس کو دھکیل دیا جائے گا، وہ میرے حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آ سکے گا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے محبت رکھے گا پل صراط میں گزرنے پر اس کے لیے آسانی ہوگی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرے گھر والوں کا خیال رکھو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اہل بیت ہیں۔ اصلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اہل بیت ہیں۔ ہم عموماً لفظ بولتے ہیں اہل و عیال، اہل و عیال، تو اہل کا لفظ بیوی کے لیے اور عیال کا لفظ بچوں کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، اور پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ قرآن پاک میں اہل بیت کے لیے اہل بیت کا جو لفظ استعمال ہوا وہ اہلیہ کے لیے استعمال ہوا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 12ویں پارے میں ذکر ہے بیٹے کی خوشخبری دی گئی، تو حضرت سارہ سامنے آئیں اور آ کر کے کہنے لگی کیا اس بڑھاپے میں ہم اولاد جنیں گے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم اہل البیت، کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکت کے بارے میں تم تعجب کرتے ہو اہل بیت؟ اب اہل بیت میں حضرت سارہ کے علاوہ تو کوئی نہیں تھا، تو حضرت سارہ کو جو نبی کی اہلیہ ہیں انہیں اہل بیت کہا گیا۔ قرآن سے ہمیں اس کا ثبوت ملا۔ پھر اسی طرح 20ویں پارے جب موسیٰ علیہ السلام کو جو بچے تھے
فرعون کے گھر میں کام کرنے والی عورتوں نے پانی سے انہیں اٹھایا، اپنے گھر لے کے گئیں، دیکھا تو بچہ ہے، تو انہوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک نے پہلے سے ہی ان عورتوں کا دودھ حرام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نہیں پیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اس موقع پر آ کر کے کہا، یہ عورتیں تلاش میں نکلیں کہ کوئی ایسی عورت مل جائے، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا، اور اس میں اہل البیت کا لفظ ہے کہ ایک میں خاتون کی طرف، گھر کی طرف رہنمائی کرتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ اس کی کفالت بھی کریں اور اس کو دودھ بھی پلائیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک میں، احادیث میں، عام ہمارے محاوروں میں اہل بیت کا لفظ پہلے بیوی کے لیے، بعد میں بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ آیت اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی شان میں اتری، اور پہلے رکوع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا تذکرہ چل رہا ہے، ان کے بارے میں یہ آیت اتری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت کی آیتیں اتری، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت تم سے ہم گناہوں کی گندگی کو دور کر دیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاکیزہ کر دیں۔ تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شخصیات کو ایسا فرما دیں گے کہ ان کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہو جائے گی، گناہ کی نفرت پیدا ہو جائے گی، گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، گناہ سے بچیں گے۔ تو جب یہ آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر چادر آپ کے پاس تھی سیاہ کلر کی دھاری دار، تو آپ نے اس چادر میں حضرت حسن آئے انہیں لے لیا، حضرت حسین آئے انہیں لے لیا، حضرت فاطمہ الزہرا آئیں انہیں لے لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے انہیں لے لیا۔ ان سب پر آپ نے یہ چادر پھیلا کر کے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ انہیں بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما لیجیے۔ گویا جو فضیلت آپ کی طرف سے میری ازواج کے لیے ہے، اے اللہ وہ فضیلت انہیں بھی نصیب فرما دیجیے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی صاحبزادی ہیں۔ لیکن بعض لوگ ان کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ازواج اہل بیت میں نہیں، بس صرف 5 لوگ ہی اہل بیت میں شامل ہیں اور کوئی شامل نہیں ہے۔ اب وہ 5 لوگ کون ہیں؟ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔
جبکہ یہ جب آیتیں اتری تھیں اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما چکی تھیں، وہ تو حیات ہی نہ تھیں۔ جب وہ حیات ہی نہ تھیں، انتقال فرما چکی، اگر وہ آپ کی زوجہ ہو کر اہل بیت میں شامل ہے تو پھر باقی ازواج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں کیوں شامل نہیں؟ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور ان اہل بیت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ الزہرا، ہم تو سچی بات ہے انہیں سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ ان سے محبت ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہم خدا نخواستہ اہل سنت والجماعت ذہن کے کسی گوشے میں ان حضرات کے لیے ذرہ برابر بھی میل یا کجی اپنی ہلاکت سمجھتے ہیں، اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ان حضرات سے بہت محبت فرماتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اہل بدر کے وظائف مقرر فرمائے اور ان کی اولادوں کے وظائف مقرر فرمائے۔ تو جب وظائف مقرر فرمائے تو اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ 2000 مقرر فرمائے۔ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی، ان کے وظائف 4-4 ہزار یا 5-5 ہزار مقرر فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھئی ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا، آپ کے ساتھ ہر موقع پر رہے، ہر محاذ پر رہے، اور اس وقت یہ بچے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 3 ہجری میں رمضان المبارک میں پیدا ہوتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری میں شعبان میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال کی تھی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 سال کی تھی جب حضور کا وصال ہوا۔ یعنی حضور کی حیات میں کسی بھی لڑائی میں، کسی بھی غزوے میں یہ کم عمر تھے، بچے تھے، شرکت نہیں ہو سکی۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں، لڑائیوں میں شریک رہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ جو آپ نے میرا وظیفہ 2000 اور ان حضرات کا وظیفہ 4-4 ہزار یا 5-5 ہزار مقرر فرمایا ہے، یہ کس بنیاد پر ہے؟ سمجھنے کے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ سنو، تم سے زیادہ اللہ کے نبی کو یہ پیارے تھے، اور تمہارے باپ سے زیادہ اللہ کے نبی کو ان کا باپ پیارا تھا، تمہاری والدہ سے زیادہ اللہ کے نبی کو ان کی والدہ محبوب تھیں،
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا خیال رکھتے ہوئے ان کو آپ پر فوقیت دے رہا ہوں۔ خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کی، بتلایا کہ ان شخصیات کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، آپ کی صاحبزادی کے بیٹے ہیں، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ ہمیں ہماری اولادوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ حضرات تو اس طرح محبت رکھتے تھے، اور کیوں نہ رکھتے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، فرمایا کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان دونوں سے میری درخواست ہے، التجا ہے، دعا ہے کہ اے اللہ آپ بھی ان سے محبت کیجئے، یا اللہ پاک جو ان سے محبت کرے آپ ان سے محبت کیجئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو ان سے محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے پیاروں، محبت کا انداز ایک وہ ہے جو میں اور آپ اپنی عقل سے تجویز کریں، اپنی عقل سے تجویز کریں، اور ایک محبت کا انداز وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے حاصل ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اہل بیت سے محبت ویسے کی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات تھیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بہت اونچا مقام تھا، بہت اونچا مقام تھا۔ اللہ پاک نے بے پناہ صفات اور کمالات سے نوازا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اتنی اونچی نسبت، والد اتنے اونچے، والدہ اتنی اونچی، نانا اتنے اونچے۔ ایک دفعہ گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے، چند مسکین بیٹھے ہوئے زمین پر کھا رہے تھے، غریب لوگ، مسکین لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں۔ کھانا کیا تھا؟ روٹی کے ٹکڑے تھے یا کھجور تھی۔ تو یہ جب پاس سے گزرے گھوڑے پر تو انہوں نے، مسکینوں نے انہیں آواز دی، حلما، تشریف لائیے، آواز دی کہ آپ تشریف لائیے، رسول اللہ کے نواسے تشریف لائیے، ہمارے ساتھ بیٹھیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فوراً سواری روکی، اتر کر بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانے لگ گئے، بالکل ساتھ بیٹھ کے زمین پر کھا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہاری دعوت قبول کی، اب تم میری دعوت قبول کرو، اب آپ سب میرے گھر پر آئیں گے کھانے کے لیے۔ ان سب کو اپنے گھر پر دسترخوان پر بلایا اور خوب تواضع کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ایک شخص مانگنے کے لیے آیا، اپنی ضرورت بیان کی، تو خادم سے کہا کہ گھر میں ہے کچھ؟ انہوں نے کہا جی ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا کچھ رقم رکھی ہوئی ہے، 3 لاکھ درہم تھے، اس تقسیم کر دیے، اس میں سے 50,000 درہم بچے ہیں، باقی تقسیم کر دی۔ فرمایا وہ 50,000 لے آؤ۔ پورے 50,000 درہم اس سوال کرنے والے کو دے دیے۔ اور پھر اپنے خادم سے کہا کہ بھئی کچھ اور؟ اس نے کہا کہ حضرت 1000 دینار رکھے ہوئے، دینار سونے کا ہے، وہ رکھا ہوا۔ فرمایا وہ بھی لے آؤ، وہ بھی لے آئے، وہ 1000 دینار بھی دے دیے۔ پھر ایک چادر دی، مزدور منگوائے، یہ اتنا مال وہ اکیلا اٹھا کر کے لے جا نہیں سکتا تھا، مزدور منگوایا، اس مزدور نے یہ مال ان کے گھر پہنچایا، اس کی مزدوری بھی حضرت نے اپنے پاس سے دی۔ ایسے لوگ تھے
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 ہجری میں مدینے میں زہر دی گئی. اور زہر کیوں دی گئی؟ کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں یہ بات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کیوں کر لی. انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا. 1 دفعہ دیا، 2 دفعہ دیا، تیسری دفعہ جب زہر دیا تو 3 دن کے اندر آپ شہید ہو گئے. جب آخری وقت چل رہا تھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی جان آپ بتائیں کس نے زہر دیا. فرمایا کہ اگر بتا دوں تو کیا کرو گے؟ کہا کہ پھر ہم انتقام لیں گے، اس کی گردن اڑائیں گے. فرمایا کہ اگر تو میں بتاؤں اور وہ وہی ہو جس نے واقعتاً مجھے زہر دیے ہے اور میں صحیح جانتا ہوں تو پھر تم سے زیادہ انتقام اللہ ہی کافی ہے لینے والا. اور اگر میں اپنے خیال سے کسی ایسے شخص کا نام بتا دوں جو واقعتاً نہ ہو تو پھر ایک ناحق میری وجہ سے مارا جائے، میں اس کو برداشت نہیں کرتا. کیسے عظیم المرتبت لوگ تھے. اور جب شہید ہوئے تو مدینہ میں اتنا بڑا جنازہ تھا کہ لوگ کہنے والے یہ کہہ رہے تھے کہ ازدحام کی وجہ سے اگر اوپر سے سوئی گرائی جائے تو لوگوں کے ازدحام کی وجہ سے سوئی زمین پر نہیں گرتی تھی، کندھا دینے کا موقع نہیں تھا، اتنا بڑا ازدحام تھا. میرے عزیزو، عرض کرنے کا مقصد اتنا ہے کہ دیکھو ان حضرات سے محبت کیا بس اتنی ہی رہ گئی کہ سال کے بعد ہم کالے کپڑے پہن لیں اور سال کے بعد 2-4 جملے ان حضرات کے بارے میں فرما دیں، یا سال کے بعد ان کے کچھ مرثیے سن لیں، یا سال کے بعد کوئی سبیل بنا لیں، یا سال کے بعد کوئی حلیم پکا لیں اور سمجھ لیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا؟ نہیں میرے دوست، نہیں، یہ نہیں ہے. ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے رنگ میں رنگ جائیں، ایسے اپنے آپ کو ان کے رنگ میں رنگیں کہ ہر دیکھنے والا آپ کو دیکھ کر کے کہے یہ واقعتاً حسینی ہے، یہ واقعتاً حسینی ہے. حسین کے کردار کو، حسین کی گفتار کو، حسین کے اخلاق کو، حسین کی تعلیمات کو اپنانے والا اور اختیار کرنے والا یہی شخص ہے. میرے عزیزو، پھر تو صحیح معنوں میں ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں. اور اگر بس جو ایک مروجہ طریقے ہیں، ان طریقوں کو اختیار کرنے سے ہم سمجھیں، مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، تو نہیں میرے عزیزو، ہم غلطی میں ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.